قوالی کی دنیا میں دو قوال بھائیوں شیر علی اور مہر علی کی جوڑی ٹوٹ گئی۔ عالمی شہرت یافتہ قوال استاد شیر علی خان انتقال پر فیصل آباد کی فضا سوگوار۔ غلام محمد آباد میں مرحوم کی رہائش گاہ پر تعزیت کے لیے اہم شخصیات اور شہریوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ قوال عابد مہر علی، شرافت علی، سائیں جعفر حسین اور زاہد علی کی آمد۔ قوال فضل زمان، نذیر اعجاز فریدی، تنویر سلامت اور محسن شیر میاں داد بھی تعزیت کے لیے پہنچ گئے۔ مرحوم شیر علی نے سوگواران میں دو بیٹے مشہور قوال شہباز شیر علی اور اعجاز شیر علی خان چھوڑے۔ استاد شیر علی خان عرصہ دراز سے ڈائبٹیز اور فالج کے سبب علیل تھے۔ گزشتہ روز دار پانی سے کوچ کر گئے۔ مرحوم کی نماز جنازہ 1:30 بجے غلام محمد آباد بڑے قبرستان کی جنازگاہ میں ادا کی جائے گی۔ میاں بیوی کے رشتے میں صبر اور برداشت ختم ہونے لگی۔ فیصل آباد میں رواں سال خواتین پر تشدد، طلاق، بیوی اور شوہر میں ناچاکی کے کیسز کی تعداد میں 511 تک پہنچ گئی۔ 2007 سے 2024 تک 6395 کیسز رپورٹ ہوئے۔ خواتین تحفظ مرکز نے رواں سال کی کارکردگی کی رپورٹ جاری کر دی۔ اسسٹنٹ مینیجر سعدیہ کہتی ہیں کہ وائلنس اگینسٹ ویمن ایکٹ کے بعد کیسز میں اضافہ، خواتین کو تحفظ ریسکیو کیا جائے گا۔ فرانسک رپورٹس میں تاخیر انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ۔ جنگ میں خواتین سے زیادتی کے 130 مقدمات میں سے 47 کی رپورٹ ابھی تک نہیں آئی۔ 2023 کے 26 مقدمات کی فرانسک رپورٹس بھی التوا کا شکار۔ متاثرین اور لواحقین مایوسی کا شکار۔ وکلاء بھی وزارت قانون سے فوری اقدامات کا مطالبہ کرنے لگے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر محکمہ داخلہ کا اہم اقدام۔ جیلوں میں قیدیوں کو اہل خانہ اور وکلاء سے رابطے کے لیے آڈیو ویڈیو کال کی سہولت فراہم کر دی۔ قیدی پیر تا ہفتہ صبح 8 سے شام 5 بجے تک PCO استعمال کر سکیں گے۔ 18 سال سے کم عمر قیدیوں کو سہولت مفت ملے گی۔ دہشت گردی اور ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث مجرموں کو سہولت نہیں ملے گی۔ محکمہ داخلہ نے SOPs جاری کر دیے۔ فیصل آباد میں ترقی کے منتظر دیہی علاقوں کی سنی گئی۔ جیتنے والے اراکین کے حلقوں میں ترقیاتی اسکیموں کا اجرا۔ سڑکوں کی تعمیر و مرمت، سولنگ اور نالیاں بنے گی۔ لوکل گورنمنٹ نے ورک آرڈر جاری کر دیے۔ ہارنے والے سیاستدانوں کو فنڈز نہ مل سکے۔ جڑاوالا اور چنیوٹ میں ماڈل بازار کی تعمیر کا فیصلہ۔ جڑاوالا میں 20 کروڑ، چنیوٹ میں 30 کروڑ لاگت سے ماڈل بازار تعمیر کیے جائیں گے۔ پنجاب ماڈل بازار مینجمنٹ کمپنی نے ٹینڈر طلب کر لیے۔ کنٹریکٹرز کو 31 دسمبر تک قوائف جمع کروانے کی ہدایت۔ فیصل آباد ایئرپورٹ کی مینیجر تسنیم اختر کی ایوان صنعت و تجارت آمد۔ صدر ریحان نسیم بھراڑا کی سربراہی میں کاروباری برادری سے ملاقات۔ تسنیم اختر کا کاروباری افراد سے مل کر جلد کارگو ٹرمینل آپریشن کرنے پر اتفاق۔ چیمبر ممبرز کا فلائی دبئی، فلائی جناح، ایئر بلو، ایئر سیال اور دیگر فضائی کمپنیوں سے رابطوں پر زور۔ برائلر مرغی ایک بار پھر اونچی اڑنے لگی۔ چکن کی قیمت میں 29 روپے کا بڑا اضافہ، 519 سے 548 روپے کلو ہو گئی۔ فارمی انڈے مزید 1 روپیہ مہنگے، 329 روپے درجن فروخت۔ ٹماٹر کی قیمت میں 6 روپے کمی، سرکاری نرخ 188 جبکہ مارکیٹ میں 250 روپے کلو بکنے لگے۔ ادرک چائنا 330 اور لہسن 590 روپے کلو فروخت۔ فیصل آباد میں صبح کے اوقات میں آنے والی ٹرینیں 7 گھنٹے تک تاخیر کا شکار۔ کوئی بھی ٹرین وقت پر فیصل آباد نہ پہنچ پائی۔ مسافر سردی میں ٹھٹرتے رہے۔ ملت ایکسپریس 7، پاکستان 6، رحمان بابا 2 اور سر سید ایکسپریس 1.5 گھنٹہ تاخیر سے پہنچی۔ گوری ایکسپریس کی 1 گھنٹہ تاخیر سے لاہور روانگی۔ محکمہ صحت فیصل آباد نے ڈینگی ورکرز کی ریفریشر ٹریننگ کا شیڈیول جاری کر دیا۔ 1 سے 15 جنوری تک ضلع بھر کے ڈینگی ورکرز کو ٹریننگ دی جائے گی۔ کمزور سرویلنس والے علاقوں کو بھی 15 روز میں کلیئر کیا جائے گا۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن حکام فیصل آباد کے شہریوں سے فیس لے کر ڈکار گئے۔ موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی 1.5 لاکھ سے زائد نمبر پلیٹس تاخیر کا شکار۔
وہیکلز مالکان 3 سال سے انتظار کی سولی پر لٹک گئے، غیر نمونہ نمبر پلیٹس کا استعمال مجبوری بن گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش روایتی جوش و خروش سے منایا گیا۔ فیصل آباد میں قائد اعظم ڈے کے حوالے سے تقاریب، پولیس لائنز میں سی پی او کامران عادل سمیت دیگر افسران کی شرکت۔ پولیس حکام اور شہداء کے اہل خانہ نے قائد اعظم کی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ سمندری میں ڈی ایس پی عرفان سلیریا نے قائد کے پیغام کو اپنے اوپر لاگو کرنے پر زور دیا۔ بین المذاہب رواداری فیصل آباد کی جانب سے یوم قائد پر تقریب، سید افتخار حسین نقوی نے قائد اعظم محمد علی جناح کی خدمات کو سراہا۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس میں بھی یوم قائد اور کرسمس کے حوالے سے کیک کاٹا گیا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں یوم قائد کے حوالے سے ڈی پی ایس اسکول میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم، ڈی پی او عبادت نثار کی شرکت۔ تقریب میں قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ طلباء کی جانب سے ٹیبلوز پیش کیے گئے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے دفتر میں بھی کیک کاٹنے کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں مسلم لیگ نون کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ وطن عزیز کی سلامتی اور استحکام کے لیے دعائیں کی گئی۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش گوجرا میونسپل کمیٹی ہال میں محسن پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں معززین علاقہ، سی او سیاسر علی شاہ، ایم سی افسران سمیت طلباء نے شرکت کی۔ ادھر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال چنیوٹ میں کیک کاٹا گیا۔ ریسکیو 1122 آفس گڑھ موڑ میں کیک کاٹنے کی تقریب منعقد ہوئی۔ تمام اہلکار شریک ہوئے، ملک و قوم کے لیے دعا کی گئی۔ مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام فیصل آباد میں تقریب، قائد اعظم محمد علی جناح اور میاں نواز شریف کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ تانگیہ والا میں لیگی قائد میاں نواز شریف اور قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ کے حوالے سے تقریب، جعفر علی ہوچا کے ڈیرے پر میاں نواز شریف کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی سالگرہ، ضلعی صدر لیبر ونگ چنیوٹ شیخ محمد اقبال کی رہائش گاہ پر قائد اعظم مسلم لیگ نون کی سالگرہ کے موقع پر کیک کاٹا گیا۔ لیگی رہنماؤں اور کارکنان کی شرکت، شرکاء کی نواز شریف کی صحت یابی اور درازی عمر کے لیے خصوصی دعا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شیخ یوسف کی جانب سے ڈیرے پر تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں کرسمس، قائد اعظم ڈے، نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف کی سالگرہ کے حوالے سے 3 کیک کاٹے گئے۔ میاں عرفان منان نے خصوصی شرکت کی۔ فیصل آباد میں مسیحی برادری کی جانب سے کرسمس کا تہوار منایا گیا۔ چرچز میں دعائیہ تقریب کا خصوصی اہتمام۔ سینٹ پیٹر اینڈ پال کیتھولک چرچ میں فادر ظفر اقبال نے خصوصی دعا کروائی۔ فرسٹ پریسبیٹرین چرچ میں پادری امک جوسف نے خصوصی عبادات کروائی۔ سینٹ پیٹرز چرچ میں بھی دعائیہ تقریب منعقد ہوئی۔ ہولی روزی کیتھولک چرچ میں خواتین، مرد اور بچوں نے مذہبی گیت پیش کیے۔ مسیحی برادری کے کرسمس تہوار میں مذہبی رنگ نمایاں۔ جنگ کے سینٹ مارٹن چرچ اور سیکرڈ ہارٹ چرچ میں دعائیہ تقریبات، فادر یوسف جارج اور ڈومینیکن سسٹرز کی شرکت۔ مسیحی برادری کی بڑی تعداد مذہبی رسومات میں شریک، کرسمس کے روحانی پیغام پر روشنی ڈالی گئی۔ شور کوٹ کینٹ میں کرسمس تقریبات، فادر شمس نے خطاب کرتے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ امن اور بھائی چارے کا درس دیا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے چرچز میں مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے خصوصی اہتمام۔ مرکزی کیتھولک چرچ میں خصوصی عبادات، فادر سائمن جارج نے خطاب کیا، دعائیہ گیت بھی گائے۔ ادھر چنیوٹ ہاؤس آف پریئر میں کرسمس کی دعائیہ تقریب، مسیحی خواتین، بچوں، بزرگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ خواتین اور بچوں نے مذہبی گیت گا کر تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔